بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میں ہوں کلثوم ہاشمی اور آپ ہیں میری یوٹیوب فیملی کا حصہ۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں اور بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اداکارہ نرگس کا حلیہ بگڑ گیا، اس پہ بہت ہی خوفناک تشدد کیا گیا۔ تشدد کرنے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا ہی تھا، اور لیکن نرگس پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ نرگس پہ تشدد کیا گیا۔ اس واقعے کی تمام تفصیل کے اس کو مارنے والا کون تھا، کس نے اتنا خوفناک تشدد کیا ایک عورت ذات پہ، اس کے بارے میں اپنے اس بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اداکارہ نرگس کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کو سٹیج کوئین بھی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنے زمانے میں بڑی اچھی سٹیج کی ڈانسر بھی رہی تھی۔ ان کا اصل نام غزالہ تھا، وہ سیالکوٹ سے بلونگ کرتی تھی۔ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ جو معروف ساؤنڈ ریکارڈرز تھے، اور جو ان کی والدہ تھیں وہ بھی فلموں میں کام کرتی تھیں، لہٰذا نرگس کا شروع سے ہی فلم انڈسٹری میں آنا جانا تھا۔ انہوں نے اپنی محنت سے اور اپنی کردار سے فلم انڈسٹری میں بہت جگہ بنائی۔ بہت سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ان کو نہیں بھی پسند کرتے، یہ انسان ہم سب کی اپنی اپنی رائے ہیں۔ اداکارہ نرگس کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ اصل میں انہوں نے جو اب شادی کی تھی اپنی پولیس والے سے، اس کا نام تھا ماجد بشیر، جس کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے شادی کی۔ کینیڈا سے واپس آ کے وہ ان کو روز مارتا تھا اور مار مار کے ان کا برا حال کر دیتا تھا۔ نرگس نے بہت دفعہ کوشش کی کہ وہ معاملے کو حل کرے، مسئلے کو حل کرے، لیکن جو وہ آدمی ہے پولیس والا، وہ باز نہیں آیا، اور آج اس نے اتنا نرگس کو مارا کہ مار مار کے نرگس کا برا حال کر دیا۔ برا حال کرنے کے بعد جو اس کا بھائی ہے خرم بھٹی، اس تک یہ خبر گئی کہ میری بہن کو آج پھر بہت مار رہا ہے۔ اس سے رہا نہ گیا، وہ تھانے میں چلا گیا۔ اس نے کہا کہ آج میں اس کی رپورٹ تھانے میں کرواتا ہوں تاکہ اس کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ جیسے ہی پولیس کو رپورٹ کروائی اس کے بھائی خرم بھٹی نے، تو جو پولیس ہے وہ ایڈن سٹی میں آ گئی نرگس کی طرف تاکہ پتہ کر سکے کہ معاملہ کیا ہوا، لیکن نرگس نے اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو نرگس ہے وہ ایک بہت بڑی سٹیج ڈانسر تھی۔ اس نے اپنی فلمی کیریئر میں بہت کام کیا، کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا بہت نام پیدا کیا۔ اس کی جو پہلی فلم تھی سید نور کی فلم تھی، اس میں وہ ایک ڈانسر کے طور پر متعارف ہوئی، اور جو ڈانس اس نے کیا وہ اس کی وجہ شہرت بنا۔ اس کے علاوہ اس نے سٹیج ڈراموں میں بھی بہت کام کیا۔ اس کے بہت سے لوگوں سے بہت سے زندگی میں تعلقات رہے۔ اس سے پہلے بھی اس کا عابد باکسر کے ساتھ مبینہ جو رہا وابستگی رہی، اس کی وجہ سے وہ جو اس کا دور تھا وہ اس کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنا۔ اس کے بعد نرگس کے اوپر بہت برا وقت جسے کہہ لیں وہ چلنا شروع ہو گیا۔ عابد باکسر سے وابستگی کے بعد جب یہ اپنی حرکات سے باز نہ آئی تو عابد باکسر نے ایک دن اس کو بلا کر اس کے بال کاٹ دیے، اس کے بال منڈوا دیے، اس کے آئی برو منڈوا دیے، اور اس کو بہت زیادہ مارا۔ مارنے کے بعد وہ چلا گیا، لیکن جو نرگس ہے وہ اس واقعے سے بہت گھبرا گئی، بہت پریشان ہو گئی، اور وہ کینیڈا چلی گئی۔ کینیڈا میں 3 سال وہ وہاں پہ رہی۔ 3 سال رہنے کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے واپس جانا چاہیے۔ واپس آ کے اس نے یہاں پہ جب سیالکوٹ میں ایک پروگرام کیا تو اس کو وہاں پہ بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ جب نرگس نے یہ دیکھا کہ مجھے تو پولیس گرفتار کری جا رہی ہے، بار بار گرفتار کری جا رہی ہے، تو اس نے پھر ان کاموں سے توبہ کر لی اور کہا کہ آج کے بعد وہ سٹیج ڈراموں میں بالکل بھی کام نہیں کرے گی۔ اس نے اپنا ایک بیوٹی سلون چلا لیا جو کہ بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے حج اور عمرہ کر لیا اور کہا کہ میں اپنے اس کام سے توبہ کرتی ہوں۔ نرگس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بہن دیدار ہے وہ بھی سٹیج ڈراموں میں کام کرتی ہے، انہی کی وجہ سے سٹیج ڈرامے بہت ہٹ ہوئے۔ نرگس اپنی بے خوف گفتگو، بے ہنگم گفتگو، بیہودہ گفتگو اور ڈانس کی وجہ سے سٹیج پر بہت مشہور تھی، جس وجہ سے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ بعض اوقات اس کا لباس اتنا ولگر ہوتا جب وہ ڈانس کر رہی ہوتی تھی کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے، اور صرف نرگس کا جو سٹیج ڈراموں پہ جو اس کی کامیابی کا ریشو تھا وہ صرف نرگس کا نام ہوتا کہ نرگس اس ڈرامے میں نرگس ہے، لہذا یہ ڈرامہ ہٹ ہوگا اور لوگ وہ سٹیج ڈرامہ دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے۔ لیکن چونکہ اب نرگس اور دیدار نے توبہ کر لی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ اب وہ شادی کے بعد نہیں آئیں گی، تو لہٰذا اس کے بعد اس نے شادی کر لی۔ اس نے اب شادی کی، وہ بھی ایک پولیس والے سے شادی کی، ماجد بشیر سے۔ ماجد بشیر کے ساتھ بھی اس کی کچھ بن نہ آ سکی نرگس کی، اور 2-3 سال پہلے ہی، 4-5 سال پہلے کہنے ناظرین اس نے شادی کی۔ نرگس نے
اس پولیس والے سے اور اس کے ساتھ رہنے کی بڑی کوشش کی، لیکن جو پولیس والا ہے وہ نرگس کی حرکتوں کی وجہ سے نرگس سے بڑا بےزم رہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ تم یہ نہ کرو وہ نہ کرو، لیکن نرگس کی اپنی سوشل ایکٹیویٹی تھی، وہ اس میں مصروف رہتی تھی. وہ اس کو منع کرنے کی کوشش کرتا کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اب تم لوگوں سے تعلقات نہیں بناؤ گی. لیکن نرگس اپنے اس کردار سے باز نہ آئی، کیونکہ انسان کو جو عادت پڑی ہوتی ہے وہ عادت بالکل نہیں جاتی. نرگس نے اسی لوگوں طرح سے پھر اپنے کام کو کیا، فروغ دیا، لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کر دی، جس پہ ماجد بشیر نے اس کو کہا کہ تمہیں میں منع کر رہا ہوں بار بار کہ تم اپنے اس قدم سے باز آ جاؤ، نہیں تو میں بہت برا پیش آؤں گا. اس بات پہ اس کی اور ماجد بشیر کی اکثر تو میں ہوتی، اور جو ماجد بشیر ہے وہ نرگس کو بہت مارتا، لیکن نرگس جو ہے وہ اپنے تک بات رکھتی اور کسی کو نہ بتاتی. اس دفعہ بھی کل رات کو بھی اس نے اپنی بیگم کو، نرگس کو بہت مارا، بہت شدت کے ساتھ مارا کہ اس کے جسم سے خون نکلنے لگ پڑا. اس کو چہرہ ہے اس کو بھی لہو لہان کر دیا. اس کے بعد جو اس کا بھائی تھا اسے رہا نہ گیا، اس نے کہا کہ یہ روز میری بہن کو مارتا ہے، میری بہن پر تشدد کرتا ہے، اب میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا. نرگس نے اس کو بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا اور وہ پولیس کے پاس چلا گیا. پولیس جب نرگس کے پاس گئی بیان لینے کے لیے کہ بتایا جائے کہ آپ کے بھائی نے، خرم پھٹی نے یہ درخواست دی ہے کہ آپ پہ بہت تشدد کیا جا رہا ہے، آپ کو بہت مارا جا رہا ہے، بہت زرکوب کیا جا رہا ہے، جو کہ ہماری برداشت سے باہر ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ لیکن نرگس نے کسی بھی قسم کا بیان دینے سے جواب دے دیا. اس نے کہا کہ میں ابھی بھی کسی بھی قسم کے بیان دینے سے قاصر ہوں. جب میں سمجھوں گی کہ مجھے بیان دینا چاہیے، مجھے بات کرنی چاہیے، تب میں خود پولیس میں آ جاؤں گی اور آ کے بتاؤں گی. اب چونکہ نرگس جو ہے وہ بہت مشہور سیلیبریٹی ہے، بہت لوگ اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے وقت کی بہت مشہور اور معروف ڈانسر رہی، اسٹیج پہ ڈانس کرتی تھی، فلموں میں کام کرتی تھی، 100 سے زائد فلموں میں اس نے کام کر لیا ہوا تھا، تو لوگ اس کو جانتے ہیں. اسے جاننے پہچاننے کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ خبر نہ ایشو ہونے کے حوالے سے اس نے کسی بھی قسم کا بیان دینے سے انکار کر دیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے خبر پھیل چکی ہے، خبر ہر طرف پھیل چکی ہے، اور آج بہت سے ٹی وی چینل جو ہیں وہ اس خبر کو بتا رہے ہیں کہ نرگس کو بہت بری طرح مارا گیا، اور مارنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا ہی شوہر ہے جس سے چند سال پہلے اس نے شادی کی تھی. لہٰذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اپنے کیے کی سزا بعض اوقات بھگتنی بھی پڑتی ہے، اور لوگ بھگت بھی رہے ہیں. لیکن ہماری دعا ہے کہ جو جہاں رہے وہ سیف رہے، اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہ ہو. میرا اس ولاگ میں آپ کو بتانے کا یہ مقصد تھا کہ آپ جہاں بھی رہیں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں. ہماری تمام تر ہمدردیاں جو ہیں وہ نرگس کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں. وہ جس گھرانے سے ہیں، جس قبیلے سے ہیں، وہاں کے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے بہت سے فین فالوور ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں، ان کا بیوٹی سلون ہے جو بڑی اچھی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن ان تمام تر حالات واقعات کے ساتھ کوئی کسی پر تشدد کرے اور وہ کوئی برداشت کرے تو بڑی بات ہوتی ہے. اس میں قصور دونوں، ناظرین کبھی قصور ایک بندے کا نہیں ہوتا، تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر بشیر جو ان کے میاں ماجد بشیر اگر انہوں نے کوئی قدم لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگی نا. اس کے بارے میں نیکسٹ جو بھی انفارمیشن آئیں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی.